ناظرین، آج میں ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ جس دفاعی اتحاد کا، جس ڈیفنس الائنس کا ہم ایک عرصے سے آپ کو بتاتے آ رہے تھے، اس کی عملی صورت ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے کل۔ اور وہ یہ کہ ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، اور وہ یہ دورہ محض کوئی دورہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ وہ اس سے پہلے ملیشیا بھی گئے ہیں، وہ ملیشیا سے ادھر آ رہے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا دورہ ہے۔ اور اس کی کیا اہمیت ہے، کس ڈیفنس الائنس کی بات ہو رہی ہے، اور حقیقت میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو جو طیب اردوان کل تشریف لائیں گے، تو ان کا پروٹوکول کا آپ یہاں سے آپ اس دورے کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ ان کو نور خان ایئرپورٹ پہ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ ان کو اسکارٹ کریں گے فضا میں، ان کے طیارے کو، ان کے آگے آگے پروٹوکول جو ہے وہ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ دے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ جب کانوائے چلتے ہیں VVIP کے، تو اس کے آگے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ ان کو اسکارٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ پروٹوکول دے رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح فضا میں JF-17 تھنڈر جو ہے وہ ان کو کریں گے، اور 21 طیاروں سے ان کو سلامی دی جائے گی۔ فضا میں 21 طیارے ان کو سلامی دیں گے، اور وہاں پہ جب وہ اتریں گے تو وزیر اعظم پاکستان ان کا استقبال کریں گے۔ اور یہ اتنا بڑا پروٹوکول جو ہے، اور اس میں ساری یہ جو شاید استقبال میں اور یا آگے اس کے بعد جو پھر ملاقاتیں ہونی ہیں، اور جو MOU سائن ہونے ہیں، اس میں پاکستان کی ملٹری اور فوجی اور سیاسی قیادت ساری کی ساری موجود ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو یہاں پہ ان کے 71 MOU سائن ہونے جا رہے ہیں، اور ان میں 15 جو ہیں وہ ٹریڈ سے متعلق ہیں، جو بڑے MOUs کی بات کر رہا ہوں، اور 7 ڈیفنس سے متعلق ہیں، اور باقی فائنانس اینڈ ٹورزم اینڈ ادرس۔ تو اتنا بڑا یہ دورہ ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوی اور ترکیہ کی نیوی کے درمیان ایک بڑا معاہدہ ہوگا، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک دوسرے کی جو مہارت ہے، جو ٹریننگ ہے، اس کے تبادلے کا اور انفارمیشن کے تبادلے کا، یہ ایک آپ سمجھیں کہ پاکستان اور ترکیہ کی جو نیوی ہے وہ اتحاد میں آ جائیں گی۔ اچھا، یہی نہیں ہے صرف، خبر تو اس سے آگے ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی مشترکہ طور پہ ایک فیکٹری لگائیں گے، اور وہ فیکٹری ہے طیارے بنانے والی۔ کان طیارہ ان کا جو کان فائٹر ایئر پلین جو ہے، جو AI بیسڈ ہے، جو 6th جنریشن فائٹر ہے، اور جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ جی، اس کی پوری تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ جو طیارہ ہے، یہ 21 میٹر اس کی لمبائی ہے، اور اس کی 14 میٹر جو ہے وہ اس کی جو اس کے پر ہیں، جو ونگ سپین ہے وہ 14 میٹر کے ہیں، اور ہائٹ اس کی ہے 6 میٹر اونچا ہے، اور ٹوین انجن ہے، اور انجن ہے GEF-1110۔ تو یہ دنیا کی جو اس وقت جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جو AI بیس جو آ رہے ہیں 6th جنریشن فائٹرز، ان میں سے کسی سے کم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ اور فرانس اور رشیا اور چائنا یہ اپنے سارے طیارے 6th جنریشن بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ اور امریکہ کا اچھا، اب یہ جو طیارہ ہے کان، اس کا نام ہے کان فائٹر، ٹھیک ہے جی، 6th جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے، یہ کس کو ریپلیس کرے گا؟ یہ بڑی خبر ہے۔ یہ F-16 کو ریپلیس کرے گا۔ ترکی نے بھی F-16 لیے ہوئے ہیں امریکہ سے، ہم نے بھی لیے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس کی ریپلیسمنٹ آئے گی، اس کا وقت آ رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو فیکٹری لگے گی، یہ دونوں ملک اس میں مل کر بنائیں گے۔ یہ جو طیارہ ہے، اس کی تیاری، اس کی جو پروڈکشن ہے، وہ پاکستان اور ترکی دونوں مل کے کریں گے۔ یعنی
پاکستان پہلے JF تھنڈر 17 چائنا کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے، اب وہ کان فائٹر جیٹ 6 جنریشن ترکی کے ساتھ مل کے بنائے گا، اور فیکٹری میں دونوں کی مشترکہ ہوگی، دونوں ملکوں کا اس میں مشترکہ انویسٹمنٹ، اور ساری جو ان کی ٹیکنالوجی کی جو مہارتیں ہیں وہ مشترکہ ہوں گی، کیونکہ پاکستان کو سائبر، اسپیس، AI، الیکٹرانک وارفیئر، اس میں بڑی مہارت حاصل ہے، اور اس کا ادراک اور اس کا اعتراف جو ہے وہ ترکی کر چکا ہے۔ تو پاکستان سے یہ چاہیے، اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ طیارہ جو ہے اور اس کی ایک آزمائشی پرواز ہو چکی ہے، تو وہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ اور یہی نہیں ہے صرف، پاکستان کا ساتھ کیوں چاہیے؟ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان ایٹمی اسلامی ملک ہے، پاکستان اسلامی بلاک کا ایٹمی سربراہ ہے، لیڈر ہے، تو اس لیے بھی ترکی کو اس کا ساتھ چاہیے۔ اور یہ جو اتحاد ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ اتحاد امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ جو ابھی ٹرمپ لگا ہوا ہے، یہ کہ غزہ لیں گے اور یہ لیں گے اور وہ لیں گے، پاکستان اور ترکی کا اتحاد جو ہے یہ بغیر کوئی لفظ بولے یہ کافی ہوگا ان طاقتوں کے لیے جو دوسروں کی زمینوں پہ، دوسروں کی علاقوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو توسیع پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جنگیں نہیں لڑوں گا، اور ساتھ وہ توسیع پسندی کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے، یوکرین کی زمینیں بھی لوں گا، غزہ بھی لوں گا، پتہ نہیں کیا کیا، گرین لینڈ بھی لوں گا اور کینیڈا بھی لوں گا۔ تو خیر وہ جو لے گا تو لے گا، یہ اتحاد جو ہے، اور یہ اتحاد یہ اسلامی اتحاد ہوگا، اس میں بعد میں اور ملک بھی آئیں گے، اور خاص طور پہ سعودی عرب جو ہے اس کو پوری طرح سے ادراک ہے اس بات کا کہ پاکستان جو ہے وہی اسلامی بلاک کا لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ مل کے چلنا ہی سب کامیابی کا رستہ ہوگا۔ اور جب پاکستان اور ترکی مل جائیں، اور ترکی وہ ہے جو خلافت اسلامیہ کا مرکز رہا ہے، جو ترکی جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کا علمبردار رہا ہے، اس کے ساتھ جب پاکستان اٹامک انرجی مل جائے، اٹامک پاور مل جائے گی، تو پھر دنیا کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے اس میں کتنا بڑا ایک شفٹ آئے گا، ایک کتنا بڑا ایک ڈائنامک جو آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی۔ تو یہ ہے اصل میں اتحاد، جس کی ہم کئی دنوں سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ کل انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو کل دیں گے۔